کب ہوگی آقا یہ دوری، حسرت دید کب ہوگی پوری۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کوئی بھی انسان کسی بھی لائن میں چل رہا ہو تو یا تو وہ اس لائن کی نیک نامی کا ذریعہ ہوتا ہے یا اس کی بدنامی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کسی کی وجہ سے اس کے بڑوں کی سرخروئی ہوتی ہے اور کسی کی وجہ سے اس کے بڑوں کی رسوائی ہوتی ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے مسلمان ہیں جن کے کردار کو دیکھ کے لوگ اسلام سے متاثر ہوئے اور اسلام میں داخل ہو گئے، اور دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے کردار کو دیکھ کر جو اسلام کے قریب ہوئے تھے وہ اسلام سے دور ہو گئے اور انہوں نے اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ دنیا میں ایسے بہت سے طلباء ہیں جن کو دیکھ کے لوگ تمنائیں کرتے ہیں کاش میرا بچہ بھی پڑھ رہا ہوتا، اور دنیا میں ایسے بہت طلباء ہیں جن کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں اللہ کی پناہ کہ ہمارا بچہ بھی ایسا ہو اور ایسے مدرسوں میں پڑھے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے طوبیٰ لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر۔ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں، حضور فرما رہے ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کا ذریعہ بنایا ہے، وویل لمن جعلہ اللہ مفتاحا للشر، اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو شر کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ عام طور سے کسی لائن میں داخل ہونے کے بعد انسان کو اس بات کا احساس نہیں رہتا کہ میرے اچھا اور برا بننے سے اس لائن پر کیا فرق پڑتا ہے۔ عام طور سے اس طرف توجہ نہیں ہوتی، مگر جو لوگ اس سے باہر ہوتے ہیں نا وہ اسی انداز سے دیکھتے ہیں۔ تبلیغ والا کوئی کوتاہی کرتا ہے تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ عبداللہ نے یوں کیا، کہتے ہیں یہ تبلیغ والوں کے کام ہی ایسے ہیں۔ مدرسے کا پڑھنے والا کوئی کوتاہی کرتا ہے تو لوگ یہ نہیں کہتے عبداللہ نے یوں کیا، کہتے ہیں یہ مدرسے کے مولویوں کے کام ہی ہیں۔ اس لیے کسی لائن میں داخل ہونے سے پہلے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مقدس راستے کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنائے بلکہ نیک نامی کا ذریعہ بنائے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو سفید کپڑا ہوتا ہے اس پہ دھبا بنسبت اور کپڑوں کے زیادہ جلدی اور واضح نظر آتا ہے۔ آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے کہ ایک قاری صاحب نے کسی بچے کی پٹائی کر دی اور فیس بک پہ اس کی بھرمار ہے اور اس پہ دنیا جہاں کے لوگوں کے کمنٹس ہیں اور ان کے اندر کی گندگیاں ان کمنٹس میں ظاہر ہوتی ہیں
کہ یہ مدرسوں کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں۔ اب ایک آدمی نے کوتاہی کی لیکن بدنامی اس کی نہیں بلکہ پوری لائن کی بدنامی ہوئی، اور اللہ کے ہاں بھی انسان کی نسبت کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ انسان کے کردار اور اعمال کو دیکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من بطأ به نسبه لم يسرع من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل سست ہو اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ اس کے پاس چاہے کتنی بڑی نسبت ہو، لیکن اگر اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کا عمل کمزور ہے، تو اس کی اس نسبت کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ابو لہب کی نسبت بہت اونچی ہے، ابو لہب کی نسبت بہت اونچی ہے۔ یہ کون سا خاندان ہے؟ یہ خاتم النبیین کا خاندان ہے۔ ام جمیل کی نسبت بہت اونچی ہے۔ یہ عام خاندان نہیں، یہ نبی پاک کا خاندان ہے، لیکن عمل ٹھیک نہ ہوا، نسبت بڑی عالی تھی، عمل خراب ہوا تو ایسے مردود ہوئے کہ جسے سارا قرآن نہ بھی پڑھنا آئے تبت یدا تو اسے آتی ہی ہے، وہ پڑھتا رہے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب۔ اللہ اکبر، کتنی ڈراؤنی آیت ہے یہ۔ سیصلی نارا ذات لہب، تم دیکھنا یہ جائے گا جہنم کی بھڑکتی آگ میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم دیکھنا، نبی کے چچا ہونے سے اس کو کچھ نفع نہ ہوگا، تم دیکھنا یہ جائے گا جہنم کی بھڑکتی آگ میں، اکیلا نہیں، وامرأتہ، بیوی بھی جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں اور عزیزوں بھائیوں طلباء، آپ حضرات کو اس کی بہت فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے مدارس کے طلباء اپنے اعمال کی نگرانی سے بہت غافل ہیں، اپنی ذات کی نگرانی سے بہت غافل ہیں۔ بس ان کو یہی خوش فہمی لگی ہوئی ہے کہ ہم تو وفد اللہ ہیں، ہم تو ضیوف اللہ اور ضیوف الرسول ہیں، اور ہم تو سارا دن اللہ کا کام کر رہے ہیں، اور ہم تو سارا دن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا، یہ تو موت پہ پتہ چلے گا کہ ہم نے دین کا کام کیا یا کچھ اور کیا۔ اس لیے کہ انجام خاتمے کا ہوتا ہے، اعتبار انجام کا ہوتا ہے، اعتبار حال کا نہیں ہوتا، ماضی کا بھی نہیں ہوتا، حال کا بھی نہیں ہوتا، اعتبار انجام کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے اقوال، افعال، حرکات اور سکنات ایسے بنانے چاہیے کہ ہمارے اقوال اور افعال اوروں کے لیے دین کی طرف میلان کا ذریعہ تو ہوں، دین سے دوری کا ذریعہ نہ ہوں۔ ہمارا کردار دیکھ کر لوگ کہیں مدرسے کے طلباء ایسے ہوتے ہیں کیا؟ یار ہم نے تو پھر بچے خواہ ضائع کر دیے، ہمیں بھی یہاں ڈالنے چاہیے تھے۔ مگر جب مدرسے کے طلباء بھی اپنی ماؤں کو آنکھ دکھاتے ہوں، اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہوں، اور اپنی بہنوں پہ چڑھائیاں کرتے ہوں، اپنے بھائیوں کا گریبان پکڑتے ہوں، اور وہ بھی بازاروں میں بیٹھ کے چائے کے کپ اور اس کے ساتھ کہے لگاتے ہوں، تو بتائیے پھر لوگوں کو صحابہ کہاں سمجھ میں آئیں گے؟ لوگوں کو اہل اللہ کہاں سمجھ میں آئیں گے؟ وہ کہیں گے آج کے اہل اللہ تو یہی ہیں،
اہل اللہ اگر یہی ہوتے ہیں تو بھئی یہ پھر یہی ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ کو اپنی پوری زندگی کو اس انداز سے گزارنا چاہیے، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، انفرادی احوال میں بھی، اجتماعی احوال میں بھی، کہ آپ کا ہر عمل نمونہ بننے کے قابل ہو، یہاں تک کہ آپ کے بولنے کا انداز بھی شرعی ہو، غیر شرعی نہ ہو، الفاظ بھی غیر شرعی نہ ہو، شرعی ہو، آپ کا لہجہ بھی شرعی ہو اور سنت کے قریب ہو، آپ کی چال بھی سنت کے قریب ہو، آپ کا لباس بھی سنت کے قریب ہو، آپ کا رویہ بھی سنت کے قریب ہو، آپ کا سلوک بھی سنت کے قریب ہو۔ یہ ضروری ہے، ورنہ ہم اوروں کے دوری کا ذریعہ ہیں اور ویل لمن جعلہ اللہ مفتاحا للشر کا مصداق بنائیں گے۔ تو یہ مختصر سی آپ سے درخواست ہے کہ اپنے ہر عمل کو کرنے سے پہلے، زبان سے بول نکالنے سے پہلے، اپنا رویہ اور انداز ظاہر کرنے سے پہلے اس کو اپنی عدالت میں پیش کریں کہ کیا یہ عمل اور یہ لہجہ اور یہ الفاظ اور یہ انداز اور یہ طریقہ کیا مدرسے کی نمائندگی کرتا ہے؟ کیا یہ وراثت نبوت کی نمائندگی کر رہا ہے؟ اگر نہیں کر رہا تو پھر آپ طالب علم تو نہ ہوئے، پھر تو آپ بازاری ہوئے۔ ایک طالب علم بھی، ایک بازاری بھی بے دھڑک بولتا ہو اور ایک طالب علم بھی بے دھڑک بولتا ہو تو کیا فرق ہوا؟ پھر ایک بازاری بھی اپنی نگاہیں گھماتا پھرتا ہو، یہاں بھی دیکھ رہا ہے وہاں بھی دیکھ رہا ہے، اور ایک طالب علم بھی بازار سے چاروں طرف تماشا کرتا جا رہا ہو، تو ان دونوں میں کیا فرق ہوا؟ ایک بازاری بھی قرآن سن کے ٹس سے مس نہ ہو، ایک مدرسے میں پڑھنے والا بھی قرآن سن کے ٹس سے مس نہ ہو، تو ان میں کیا فرق ہوا؟ ایک بازاری بھی جھوٹ بولتے ہوئے ہچکچاتا نہ ہو اور ایک مدرسے کا طالب علم بھی جھوٹ بولتے ہوئے ہچکچاتا نہ ہو، تو کیا فرق ہوا پھر؟ اس لیے ہم سب کو اپنی نسبت کی لاج رکھنی ہے۔ جب کوئی نسبت آ جائے نا تو اس نسبت کے بعد پھر بہت سے جائز کام بھی چھوڑنے پڑتے ہیں۔ جب ہم فارغ ہو رہے تھے تو ہمارے استاد صاحب نے ہمیں سامنے بٹھایا اور سامنے بٹھا کے پھوٹ پھوٹ کے روئے، حدیث شریف کا آخری سبق پڑھایا اور پھر سامنے بٹھا کے پھوٹ پھوٹ کے روئے اور فرمانے لگے، بس میں تمہیں اتنا کہتا ہوں، اپنی نسبت کی لاج رکھنا، اپنی نسبت کی لاج رکھنا، اس پہ دھبا نہ آنے دینا، اپنی نسبت کی لاج رکھنا۔ تو آپ سب نوجوانوں سے درخواست ہے کہ آپ اسلام کے نمائندے ہیں، مدارس کے نمائندے ہیں، اپنے اساتذہ کے نمائندے ہیں، وفاق المدارس کے نمائندے ہیں، اور آپ حضرت نانوتوی کے نمائندے ہیں، آپ حضرت شیخ الہند کے نمائندے ہیں، آپ حضرت مدنی کے نمائندے ہیں، آپ حضرت تھانوی کے نمائندے ہیں، اور آپ اقوام عالم کے سامنے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نمائندے ہیں، اپنے نبی کے نمائندے ہیں۔ اپنی نمائندگی کی لاج رکھیں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جو نبی کا نمائندہ، خلفائے راشدین کا نمائندہ، اکابر علماء کے نمائندہ ہونے کے منافی ہو۔ کوشش کریں گے، سنجیدہ رہیں، اپنی نسبت کی لاج رکھیں، اپنے اعمال کی نگرانی کریں، اپنے نگران خود بنیں۔ استاد 24 گھنٹے آپ کے سر پہ نہیں رہے گا، غسل خانے میں تو ساتھ نہیں جائے گا نا، بیت الخلاء میں تو ساتھ نہیں جائے گا، بستر میں تو ساتھ نہیں جائے گا،
گھر میں تو ساتھ نہیں جائے گا، 24 گھنٹے اپنی نگرانی خود کریں۔ یہ ہمارے نبی کے صحابہ کی سنت ہے۔ وہ اپنے آپ کو الگ کرتے تھے، اپنے آپ کو الگ کرتے تھے اور اپنی روح کو الگ کرتے تھے، اور اپنے آپ سے کہتے تھے تو اے عمر تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، آج ایک شخص تجھ سے انصاف مانگنے آتا ہے تو اسے ڈانٹتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں۔ جب تجھ سے یہ ریت کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی تو دوزخ کی گرمی کیسے سہے گا؟ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں حنظلہ تو منافق ہے، تو نہیں ہے مسلمان، تو منافق ہے، تو وہاں کچھ اور ہوتا ہے یہاں کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، اپنی نگرانی کریں۔ یہ اصلاح کا سب سے آسان طریقہ ہے، اپنی نگرانی کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ میں کیا بولتا ہوں، میرا کیا لہجہ ہوتا ہے، کہاں کہاں اس میں غیر شرعی حرکتیں، کہاں کہاں اس میں شریعت کی پاسداری ہے، اس کا خیال کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ سچ پوچھیں، امت کو اس وقت رجال کی بڑی ضرورت ہے، اس وقت رجال کا قحط ہے، بحران ہے، ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جن کے دل دنیا سے خالی ہوں، جنت کے شوق سے بھرے ہوئے ہوں، اللہ کی محبت سے لبریز ہوں، جب وہ بولتے ہوں ان کی زبانوں سے پھول جھڑتے ہوں، ان کے مزاجوں میں ایسی نرمی اور ایسی ہمدردی اور خیر خواہی ہو کہ نبوت کے جذبات تازہ ہو جائیں۔ ایسے رجال کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے، پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی ایک کتب خانے میں کام کرتے تھے، کتابوں کی تصحیح کا۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب سہار محدث سہارنپوری، ان کا کتب خانہ تھا، اس میں تصحیح کا کام کرتے تھے، کتابوں کی تصحیح کا۔ کتابت میں غلطیاں ہو جاتی ہیں نا، تو اس کی تصحیح کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ ایک حافظ صاحب بھی ہوتے تھے کام میں، مگر وہ حافظ صاحب زمانے سے متاثر تھے۔ جیسے آج کل مختلف فیشن ہیں دنیا میں، بالوں کے، داڑھی کے، کپڑوں کے، مختلف فیشن بدلتے رہتے ہیں۔ آج کل فیشن چل رہا ہے کہ سر پہ آدھے سر پہ بالوں، آدھا سر گنجا ہو، یہ ایک فیشن چل رہا ہے۔ اور دینداروں میں ایک فیشن چل رہا ہے کہ ٹوپی پہنو لیکن پچھلے سر پہ یہاں آگے سے تھوڑے سے بال نکال لو یوں کنگھی کر کے، اور ٹوپی یہاں رکھو۔ یہ ایک دینداروں میں فیشن چل رہا ہے، طلباء میں، علماء میں بھی چل رہا ہے۔ تو مختلف فیشن چلتے ہیں ہر زمانے میں، لوگ متاثر ہوتے ہیں ان سے۔ اس زمانے میں فیشن یہ تھا کہ اس زمانے میں لوگ یہ جو داڑھی ہے نا، یہ دیکھیں، اس کو یوں کر کے یوں بل دیتے تھے، یوں بل دیتے تھے۔ آج بھی بلوچوں میں یہ فیشن پایا جاتا ہے، داڑھی کو بل دیتے ہیں۔ تو وہ جو حافظ صاحب تھے، حافظ تھے، نمازی تھے، لیکن داڑھی ان کی فیشنی تھی، بل دیتے تھے، اور کپڑے بھی جو فیشنی تھے وہ پہنتے تھے۔ حضرت نانوتوی نے جب ان کا یہ حال دیکھا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے قریب ہوئے، یعنی ان سے تعلق بنانا شروع کیا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا، گپ شپ، بات چیت، جو تبلیغ والوں کا انداز ہے، یہاں تک کہ تعلق گہرا ہو گیا۔ 2-3 ہفتوں میں ایسا گہرا تعلق بن گیا کہ حضرت نانوتوی سمجھ گئے کہ اب یہ قریب آ گئے ہیں۔ چنانچہ ایک دن حضرت نانوتوی نے حافظ صاحب سے کہا، حافظ صاحب دیکھ، میری تیری کتنی یاری پکی ہو گئی ہے، محبت بھی ہو گئی ہے، اب ایسے ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کا اسٹائل کچھ اور ہو، میرا اسٹائل کچھ اور ہو، میرا لباس کچھ اور ہو، آپ کا لباس کچھ اور ہو۔
مجھے اچھا نہیں لگتا. محبت ہو تو پھر پوری ہو نا. تو اس لیے یہ میری داڑھی حاضر ہے، مجھے تو آتا نہیں، آپ اپنی داڑھی کی طرح میری داڑھی کے بھی بل لگا دیں. اور یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے نا، ایک پرانا سا جوڑا مجھے بھی دے دیں تاکہ میں بھی یہی پہن لوں. ایک جیسے تو لگے نا. محبت ہو تو پھر پوری ہو نا. صرف جب یہ کہا تو حافظ صاحب نے سر جھکا لیا اور کہا حضرت شرمندہ نہ کریں، یہ میری داڑھی حاضر ہے، اس کو آپ اپنے ہاتھ سے کھولیں، اپنے ہاتھ سے اسے سیدھا کریں اور اپنا کوئی پرانا سا جوڑا دے دیں، میں وہ پہنتا ہوں. آج کے بعد میرے والا رنگ آپ کا نہیں ہوگا، آپ والا رنگ اب میرے والا آپ دیکھیں گے. چنانچہ ساری زندگی وہ حافظ صاحب حضرت نانوتوی کی نقل ہی میں رہے. یہ مزاج نبوت ہے، یہ نہج نبوت ہے، یہ اخلاق نبوت ہے. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ مدینے کے نمائندے، خلفائے راشدین کے نمائندے، اپنے اکابر علماء کے نمائندے بن کر جئیں. یوں نہ کہیں مجھے کون جانتا ہے، میری کیا حیثیت ہے، یہ مولانا صاحب پتہ نہیں کیا کہہ کے گئے ہیں، میرا کیا نہیں. آپ نمائندے ہیں حضور کے، خلفائے راشدین کے، اپنے اکابر علماء کے، اپنے اساتذہ کے نمائندے ہیں. آپ صحیح نمونہ پیش کریں. تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے.